اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامی سجدہ 41ویں سورہ ہے 24واں پارہ آیت نمبر 19 تیسرے رکوع کا آغاز ہے آیت نمبر 19 من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم درود شریف سے پڑھیں اللہم صل علی بیان قیامت کا جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے آگے کہ کفار کے جو عمل ہیں فرمایا کہ جس دن جمع ہوں گے دشمن اللہ کے الی النار آگ پہ یا دوزخ پہ ہم یوزعون تو ان کو گروہ رجمنٹس طرح کھڑے کرتے ہیں اس طرح گروہ اپنے وہ کھڑے ہو جائیں گے مختلف جگہوں پہ مختلف مثلوں میں بٹے ہوئے پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں پھر میں دوبارہ آپ سے عرض کر دوں قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے پورے قرآن کے اندر جو ہے یہ پھیلے ہوئے ہیں ویسے میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کو تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس کے اندر مطلب جو ہے نا وہ سیکوینس سے کوئی چیز آئے ایک خطاب کی شکل ہے تو جس چیز کی جہاں ضرورت وہاں پہ اس طرح پیش آتی ہے تو یہ سارے معاملات پیش آئیں گے کس وقت ہوں گے ان کا سیکوینس کیا ہوگا قیامت کا دن وہ ہمیں معلوم نہیں تو اس طرح ان کو رجمنٹ کر کے مسلیں کر کے گروہ بنا کے ان کو کھڑا کر دیا جائے گا آگ پہ یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر بتا دیں گے ان کو ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے گواہ کون ہوں گے اس دن انسان کے اپنے کان انسان کی اپنی آنکھیں انسان کی اپنی جلد یہ گواہ ہوں گے اس وقت یہ گواہ جو کہ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو اپنی جلدوں کو تم نے کیوں بتا دیا ہم کو وہ بولے ہم کو بلوایا اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو اور اس نے بلایا تم کو پہلی بار اسی طرف پھر جاتے ہو اب یہ دیکھیں بڑا خوبصورت بیان ہے کہ اب انسان ہے اور اس کی جلد اور کان اور آنکھیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس پہ گواہی دینی شروع کر دیں گے تو وہ بڑا حیران ہو جائے گا اور کہے گا اپنی جلد کو لما شاہد تم نے کیوں شہادت دی کیوں گواہی دی علینا ہم پر یہ لینا بڑا خوبصورت ہے کہ آگ میں نہیں جاؤں گا بلکہ میری جلد اور میں ہم دونوں جائیں گے تو ہم دونوں پر تم نے یہ گواہی کیوں دی کہ جلد جو گواہی دے رہی ہے تو خود بھی تو آگ میں جائے گی کون سا کو آگ سے بچ جائے گی تم نے اس کو مطلب اس درمیان میں اس کو یہ بھی جلد کو یاد دلایا کہ ہم دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے تیری اس گواہی پہ علینا ہم پر تو اپنے آپ پر بھی مجھ پر کیوں گواہی دی اس نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے نطق کی آرٹیکولیٹ کرنے کی لفظ بنانے کی جس طرح اس نے دی ہر چیز کو اور اس نے بنایا تم کو پہلی بار اور اسی کی طرف پھر جاتے اور یہ ہے بات بڑی غور طلب اور تم پردہ نہ کرتے تھے اس سے کہ تم کو بتاویں گے تمہارے کان نہ تمہاری آنکھیں نہ تمہارے چمڑے پر تم کو یہ خیال تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت چیزیں جو کرتے ہو یہ بڑا مزدار ایک کانسیپٹ ہے اور یہ کفار کا اور مشرکین کا تو تھا ہی تھا آج کل ہم مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے
تترون ستر سے ہے، پردے سے، کہ تم چھپے ہوئے تھے یا پردے کے پیچھے. اور یہ کانسیپٹ اب جو ہے مشرکوں سے ہوتے ہوتے مسلمانوں کے اندر بھی بہت زیادہ آ گیا. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پورا کائنات بنائی، دنیا زمین آسمان سب کچھ بنایا، وہ چیزوں کو مائکرو مینج نہیں کرتا، چھوٹے لیول پہ کام وہ نہیں کرتا. اس نے کائنات بنا دی، دنیا بنا دی، پھر آگے اختیار اس نے مختلف ہستیوں کو مختلف چیزوں کو دے دیا. اور نعوذ باللہ بہت سارے ایسے کام اور ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ بے خبر ہے. جہاں جا کے ہمارے سفارشی ہمارے کام آئیں گے قیامت والے دن. یہ مشرکین کا خیال تھا. اسی لیے یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں تھیں، یہ فرشتے اللہ کا کام لے کے آگے چلتے تھے. اور یہ فرشتے چونکہ اللہ کی بیٹیاں تھیں تو لہٰذا ان کی بتائی ہوئی بات کو اللہ نعوذ باللہ انکار نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شفاعت جو ہے وہ لازمی ہونی تھی. اور یہ ان سے اپنے تعلقات بنا کے رکھتے تھے، ان کو نظر نیاز چلا کے. کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات صرف ڈرانے کی حد تک ہے کہ اللہ سے ڈرا دو، باقی یہ ساری ہستیاں جو مائکرو مینج کر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات مینج کر رہی ہیں، ان سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھو تو اللہ نعوذ باللہ بہت ساری چیزوں سے بے خبر ہے. تو فرمایا کہ تمہاری اپنی جلد اور کان، اور یہ نہ بھی دیتے. تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نہیں جانتا؟ اس کے علاوہ بھی اللہ کو سارا علم ہے. یہ تو اتمام حجت ہے، کیونکہ ایک عدالت ہے. کوئی شخص اگر انکار کرتا ہے کہ جی میرے خلاف کوئی گواہ، تو اس کا اپنا جسم اس کے خلاف دے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے. اور یہ وہی تمہارا خیال ہے جو رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اسی نے تم کو کھپا دیا، پھر آج وہ رہ گئے ٹوٹے میں. یہ اینڈ بڑا خوبصورت ہے اس کا. اور یہی تمہارا خیال ہے، یہی تمہارا خیال اللہ کے بارے میں ہے جس کی وجہ سے تم نقصان میں رہ گئے. اور اسی خیال نے تمہیں برباد کیا کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ ہر چیز کو خود مینج نہیں کر رہا، مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے، کوئی اور ہستیوں کے ذمہ لگا ہوا ہے، اور ان سے ہم تعلقات کی بنیاد پہ قیامت والے دن آگے چلے جائیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے لفظ بڑا خوبصورت استعمال فرمایا، وَأَصْبَحْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ. اصبح آپ جاتے ہیں صبح کو کہتے ہیں، کیونکہ رات کو ایسا ایسا ٹرانسفارم کرتی ہے روشنی میں. اصبح استعمال ہوتا ہے ٹو بیکم. کانا اصبح یہ دونوں ایک ہی مطلب اس معنی میں آتے ہیں. کانا ہوتا ہے ٹو بی، اور اصبح ہوتا ہے ٹو بیکم. یعنی کہ تم شروع سے اس غلط فہمی میں نہیں تھے. انسانیت شروع سے اس غلط فہمی میں نہیں تھی. فاصبحتم، تم اس میں ٹرانسفارم ہو گئی، یہ غلط فہمی تمہارے اندر آ گئی جس نے تمہیں خاسرین میں سے کر دیا. تم نقصان والوں کے ٹوٹے میں سے ہو گئے. شروع سے تمہارا یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں نہیں تھا. تم ہو گئے اس عقیدے کے جس کی وجہ تم خسارے میں چلے گئے. پھر اگر وہ صبر کریں تو اللہ آگ ان کا گھر ہے، اور اگر وہ منایا چاہیں تو ان کو کوئی نہیں مناتا. اب صبر کرے یا نہ کرے سب برابر ہے، اب ان کا آگ ان کا گھر ہے. تو یہ جو اللہ کے بارے میں تم نے فلسفے گڑے تھے، یہ جو تم نے اپنے زن کے اللہ کو پوجنا شروع کیا تھا، اپنے زن کے، وہ اللہ حقیقت نہیں تھی. اور یہ بھی بڑی ایک اہم چیز ہے، ہمارے معاشرے میں بہت اہم، بہت عام ہے. زن کا خدا، اپنے اندازے سے ایک اللہ بنا لیا. ہر ایک شخص کا اپنا ایک اندازہ ہے. کبھی نعوذ باللہ اللہ کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہیں کہ وہ محلے کا چوکیدار بن جاتا ہے، اور کبھی اللہ کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ بالکل ہی آپ کی پہنچ سے اور اللہ کی خدائی سے دور ہو جاتا ہے، اپنے زن سے. اس کا علاج کیا ہے؟ نہایت ہی اہم چیز ہے اللہ کو پہچاننا، اللہ کی پہچان کرنے کی کوشش کرنا. اس کا علاج سوائے قرآن و حدیث کے کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کی نشانیوں سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. کوئی آنکھ ایسی نہیں، کوئی ذہن ایسا نہیں جو اللہ کو پکڑ سکے. اللہ کی نشانیاں جو ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں.
تو جب تک آپ قرآن کا تفصیل مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک حدیث کا تفصیل مطالعہ نہیں کریں گے، آپ اللہ کی پہچان کے بارے میں اپنے شک میں رہیں گے، اپنا آپ کو اپنا ایگزام رہے گا اللہ کی پہچان کے بارے میں۔ اور لگا دی ان پر، ہم نے ان پر تعیناتی، پھر انہیں بھلا دکھایا ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے، اور ٹھیک پڑی ان پر بات مل کر سب فرقوں میں جو ہو چکے ہیں ان سے آگے، جنوں کے اور آدمیوں کے۔ مقیزنا، قیزہ، ویسے تو قیزہ عربی میں کہتے ہیں جب انڈے سے بچہ نکلتا ہے تو، یعنی کہ کسی کو زندگی کے لیے تیار کرنا، کسی کو کام میں لگا دینا، کسی کو ڈیوٹی لگا دینا۔ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے، تعینات کر دیے، قرآن مستقل ساتھی، کانسٹنٹ کمپینینز، ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے مستقل ساتھی۔ یہ قرآن جمع ہے کرین کی۔ کرین کون ہے؟ کرین کون ہے؟ کبھی اتفاق ہوا آپ کو کرین کے بارے میں؟ ہر وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا اس کا نام کرین۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے کرین۔ قرآن میں اور جگہ جا کے ہماری اس سے گفتگو ہوگی، سورہ قاف کے اندر 85ویں سورہ، اس میں جا کے اس بات ہوگی۔ کالا کرین ہوں، اور کہنے لگا اس کا کرین، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا۔ یہ شیطان جواب دے گا قیامت والے دن، ولیکن کان فی ضلال میں، بلکہ یہ تھا ہمیشہ سے ضلالت میں، بہت دور گمراہی کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ کرین لگا دیے۔ وہ شیطان، کس جگہ وہ فرشتے جو نوٹ کرنے والے ان کا بھی ذکر کرین کے نام سے ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہو رہا ہے وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے ان کے ساتھ لگا دیے شیاطین، ساتھی ان کے تعینات کر دیے۔ فَزَيَّنَ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وہ خوبصورت بناتے ہیں، خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں ان کو جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ انسان بیٹھتا ہے سوچنے، اس کے ماضی کو خوبصورت کر دیتے ہیں کہ یار میں کوئی اتنا برا آدمی بھی نہیں ہوں، میں نے کون سے کو گناہ کبیرہ کیے ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے معافی کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے استغفار اتنا پڑھنے کی۔ اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کو اور خوبصورت کر کے دکھا دیتے ہیں، جسٹیفیکیشنز، ریشنلائزیشنز، کہتے ہیں یار تو بڑا اچھا عمل کر رہا ہے، تو اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپشن ہی کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر یار 1500 سال پرانی باتیں تو نہیں چل سکتی، یہ تو مختلف زمانہ ہے، اس میں قرآن کی کئی بھی باتیں کس طرح لاگو کر سکتے ہیں، ناممکن کام کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو وہ خوبصورت کرتا ہے ان کے آگے، ان کے آگے جو ان کے پیچھے، اور ٹھیک پڑی ان پر بات مل کر سب فرقوں میں جو ہو چکے ہیں ان سے آگے، جنوں کے اور آدمیوں کے۔ انہم کانو، اور وہ تھے ہی سب، خاسرین، ٹوٹے والے، نقصان میں رہنے والے۔ چونکہ جو کریم ساتھ لگا ہوا ہے وہ خوبصورت کر کے دکھا رہے ہیں ان کے عمل کو، وہ بہانے اور جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں ان کے آگے، اور وہ اللہ کی پہچان سے ہٹ کر اپنے ظن پر اللہ کو سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ کچھ ہستیاں ہیں جو نظام چلا رہی ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ بہت ساری چیزوں سے بے خبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔